بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آبادی سے دور ایک مصنوعی نہر کے نزدیک واقع سب سے الگ ایک گھر گزشتہ 1 سال سے ویران اور غیر آباد پڑا تھا۔ اطراف میں آگے آنے والے جنگلی پودوں اور درختوں کی بہتات نے اسے سڑک پر گزرنے والوں سے اوجھل کر دیا تھا۔ کوئی ادھر کا رخ بھی نہیں کرتا تھا۔ ابتدا میں نزدیکی آبادی کے بچوں نے پتھر بازی کر کے مکان کی کھڑکیوں کے شیشے توڑ ڈالے تھے، لیکن جب شیشے ٹوٹنے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تو ان کی دلچسپی بھی ختم ہو گئی۔ بڑوں کی دلچسپی تو اسی روز ختم ہو گئی تھی جب اس مکان کی اکلوتی مکین معمر خاتون کو وہاں سے لے جایا گیا تھا۔ وہ معمر خاتون ان کے لیے پراسرار تھی۔ یہ بات سب کے علم میں تھی کہ اس کے شوہر کے انتقال کے بعد اس نے خود کو اس گھر تک محدود کر لیا تھا۔ وہ کبھی اس مکان سے باہر نہیں نکلی تھی۔ کبھی کبھار کسی کھڑکی سے اس کا سایہ ضرور نظر آ جاتا تھا، لیکن کھڑکیوں پر موجود پردوں کے باعث اسے شناخت کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ گھروں پر ضروری اشیاء فراہم کرنے والا ایک دکاندار پورے ہفتے کا راشن اس کے دروازے پر رکھ کر چلا جاتا تھا، اور معمر خاتون کا بینک ہر ماہ باقاعدگی سے اس دکاندار کا بل ادا کر دیتا تھا۔ اگر کبھی اتفاق سے وہ کوئی چیز سپلائی کرنا بھول جاتا تو نہ تو اس سے کوئی باز پرس ہوتی اور نہ ہی اس کے بل میں کٹوتی ہوتی تھی، اس لیے یہ سودا اس دکاندار کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اس نے اس معمر خاتون کو ایک آدھ بار ہی دیکھا تھا، اور یہ بھی ان دنوں کی بات ہے جب اس کا شوہر زندہ تھا۔ دونوں میاں بیوی بیمار بیمار سے دکھائی دیتے تھے، نہ تو وہ کسی سے ملنے جاتے تھے اور نہ ہی کوئی ان سے ملنے آتا تھا۔ انہوں نے کافی عرصہ ملک سے باہر گزارا تھا، کہاں یہ بات لوگوں کے علم سے باہر تھی۔ وہاں سے واپسی کے بعد شوہر نے کام کرنا بھی ترک کر دیا تھا اور صرف گھر تک محدود ہو گیا تھا۔ وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکا اور مر گیا۔ دکاندار کا خیال تھا اسے استوائی خطے کی کوئی موذی بیماری لگ گئی تھی جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی، لیکن یہ صرف اس کا خیال تھا جس کی تصدیق ناممکن تھی۔ شوہر کی موت کے بعد معمر خاتون کبھی دروازے پر بھی نہیں دکھائی دی، مگر دکاندار گھر کے اندر اس کی موجودگی محسوس کر سکتا تھا۔ گھر میں اس کی موجودگی کا اندازہ گھر سے آنے والی آوازوں سے ہوتا تھا۔ کبھی کرسی کھسکانے کی آواز آتی اور کبھی دروازہ بند کرنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ایک بار تو اس نے معمر خاتون کو کسی پر چلاتے ہوئے بھی سنا تھا، لیکن اسے یہ کبھی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس پر چلا رہی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ راتوں کو اس گھر سے آوازیں آنے لگیں۔ کسی رات معمر خاتون کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی تو کبھی بے تحاشا قہقہوں کی آوازیں آتیں، اور پھر کبھی ایک ایک مہینہ مکمل خاموشی میں گزر جاتا۔ لوگ اس کے بارے میں تجسس کا شکار ہونے لگے تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ اسرار جاننے کی کوشش کرتا۔ یہ معاملہ شاید یوں ہی چلتا رہتا۔ لیکن ایک روز وہ دکاندار جب حسب معمول سامان لے کر آیا تو اس نے دیکھا کہ گزشتہ ہفتے فراہم کیا ہوا سامان دروازے پر جوں کا توں موجود ہے، اور یہ بات اس کے لیے خلاف معمول تھی، اور اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ خاتون شاید مر چکی ہے۔ دکاندار نے بڑی افسردگی کے آلے میں پولیس کو مطلع کیا۔ اسے دکھ تھا کہ اب اسے ایک اچھے اور مستقل آرڈر سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ پولیس والے آئے، مکان میں داخل ہوئی، انہوں نے کچھ کارروائی کی، اور اس کے تھوڑی دیر بعد ایک ایمبولینس آئی اور اس معمر خاتون کو لے گئی۔ وہ خاتون مری تو نہیں تھی، لیکن پاگل ہو چکی تھی۔ اس دکاندار کے لیے اس کا زندہ ہونا یا پاگل ہونا برابر تھا۔ اسے بہرحال اپنے مستقل آرڈر سے محروم ہونا پڑ گیا تھا۔ یوں وہ مکان بالکل ہی ویران ہو گیا۔ پہلے کم از کم ہفتے میں ایک بار وہاں وہ دکاندار آ جایا کرتا تھا، لیکن اب اس نے بھی وہاں آنا چھوڑ دیا تھا۔ لوگوں کا تجسس بھی دم توڑ چکا تھا۔ 1 سال کے اندر اندر مکان کے گرد اتنی رویدگی ہو گئی کہ اس کا دور سے نظر آنا بھی محال ہو گیا۔ رفتہ رفتہ وہ مکان لوگوں کے ذہنوں سے محو ہوتا چلا گیا۔ ہنری لمحہ بہ لمحہ موت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی تباہی کی ابتدا 6 سال قبل اس وقت ہوئی تھی جب اس کی عمر 40 برس تھی۔ وہ ایک کاغذ کی کمپنی میں ایک کامیاب سیلز مین تھا۔ اس کی ترقی ایریا مینیجر کے عہدے پر ہونے والی تھی۔ وہ غیر شادی شدہ آدمی تھا، لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس 40 برس کی عمر میں محبت میں گرفتار ہو گیا۔ للی بہت کم عمر تھی، اس کی عمر بمشکل 18 سال ہوگی۔ ہنری پہلی ہی نظر میں اس کی زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنے جذبات کو سختی سے کچل دیا تھا، کیونکہ دونوں کی عمروں میں بہت زیادہ فرق تھا، اور ہنری بے جوڑ محبتوں کے انجام سے بخوبی واقف تھا۔ للی بھی ایک سیلز مین کی حیثیت سے کمپنی میں بھرتی ہوئی تھی، اور ہنری کو اس کی تربیت کا فرض سونپا گیا تھا۔ تربیت کے دوران للی اس کے ساتھ ملک کے مختلف شہروں کے کاروباری دورے کیا کرتی تھی۔ ہنری ایک کامیاب سیلز مین تھا۔ دورے کے دوران وہ ہوٹلوں میں بھی ساتھ ہوتے، اور اب وہ للی کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔
للی سے بہت کم عمر تھی، اس لیے وہ للی کی محبت اور اس کے تصور کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ یک طرفہ محبت کا قائل نہیں تھا اور اسے ہرگز یہ توقع نہیں تھی کہ للی اس کی محبت کا جواب محبت سے دے گی۔ وہ للی پر اپنے جذبات ظاہر کر کے اپنی شخصیت کو ہلکا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب للی نے شرماتے ہوئے خود اس سے محبت کا اظہار کر ڈالا۔ اس کے بعد ہنری کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کی جوانی کے دن پھر سے لوٹ آئے ہوں۔ وہ ہر وقت خوش رہنے لگا۔ اس میں واضح تبدیلی آ گئی تھی۔ اس کی ماتحتوں نے اس تبدیلی کو خاص پر نوٹ کیا۔ اس کے سامنے ہمیشہ مؤدب رہنے والے ماتحت اب اسے بے تکلف ہونے لگے۔ مگر ہنری نے یہ بات نوٹ نہیں کی تھی۔ اگر نوٹ کر لیتا تو انہیں اتنی اہمیت نہیں دیتا۔ وہ تو اپنی دنیا میں کچھ زیادہ ہی مگن ہو گیا۔ اسے اتنی فرصت کہاں تھی کہ انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو معنی خیز اشارے کرتے دیکھ سکتا۔ اس ڈرامے کا ڈراپ سین اس وقت ہوا جب ایک روز لنچ کے وقفے میں للی اس کے کیبن میں آ گئی۔ اس روز ہنری بہت تھک گیا تھا اور سر میں درد بھی محسوس کر رہا تھا۔ للی نے اسے صوفے پر آرام کرنے کا مشورہ دیا اور اس کا سر دبانے کی مخلصانہ پیشکش بھی کی۔ ہنری کے انکار کرنے کے باوجود وہ نہیں مانی اور اس کے پاس جا کر سر دبانے لگی۔ ہنری کو سکون ملا تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے معلوم نہیں تھا۔ اسے تو بس اتنا یاد تھا کہ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی کمپنی کے ڈائریکٹر اس کی کیبن میں موجود تھے۔ للی ان سے بڑی بری طرح چمٹی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے لپسٹک غائب ہو چکی تھی اور اس کے بال بھی بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ مارے ندامت کے للی کا برا حال تھا۔ وہ وضاحتیں پیش کرتی رہی لیکن ہنری کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور لندن آ گیا۔ لندن آنے کے بعد اس نے یہ بھی فراموش کر دیا کہ وہ کون ہے اور کیا تھا۔ لندن میں اس نے ہر قسم کے کام کیے، سیلز مین شپ، دلالی، ڈرائیونگ اور بعض اوقات تو برتن دھونے تک کا کام بھی کیا۔ اب اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا تھا۔ وہ تو جیسے تیسے وقت گزار رہا تھا۔ روزانہ بس اسے اتنی رقم کی ضرورت ہوتی کہ اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور شام کو شراب پینے کے بعد کسی پکچر ہاؤس کا رخ کرے۔ اب وہ پہلے والا زندگی سے بھرپور اور خوش لباس ہنری نہیں رہا تھا۔ اب تو وہ محض اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا تھا۔ اس کا جسم میل کچیل سے اٹا ہوا ہوتا اور کپڑے بھی دھلائی اور استری سے بے نیاز نظر آتے تھے۔ اگر اس کا کوئی شناسہ اسے اس حال میں دیکھ لیتا تو پہچان بھی نہیں سکتا تھا۔ رات کو جہاں اسے ٹھکانہ نظر آتا وہیں پڑ کر سو رہتا تھا۔ اس روز ہنری نے سارا دن بڑی محنت سے کام کیا تھا۔ آج وہ عمدہ قسم کی شراب جی بھر کر پینا چاہتا تھا۔ دن بھر کی محنت مشقت سے اسے صرف اتنے ہی پیسے مل سکے کہ وہ اسکاچ کی صرف ایک بوتل خرید سکتا تھا۔ اس نے بوتل خریدی اور ایک سنسان پارک کا رخ کیا۔ کئی گھنٹے بعد جب وہ پارک سے برآمد ہوا تو بوتل قریب ختم تھی۔ وہ سڑکوں پر بے مقصد گھومتا رہا۔ اس کا نشے میں مدہوش دماغ اسے 6 سال قبل کے حسین واقعات کی فلم دکھا رہا تھا۔ دفتن ہنری ٹھٹک گیا۔ کچھ فاصلے پر اسے ایک اجاڑ اور ویران گھر نظر آیا۔ وہ نزدیک پہنچا تو اسے یقین آ گیا کہ واقعی برسوں سے اس گھر میں کسی نے قدم نہیں رکھا ہے۔ یہ وہی گھر تھا جس میں معمر خاتون رہا کرتی تھی۔ وہ باؤنڈری وال کود کر اندر احاطے میں داخل ہو گیا۔ احاطے میں ویرانی برس رہی تھی۔ ہنری صرف اندازہ ہی لگا سکتا تھا کہ وہاں خوبصورت لان رہا ہوگا، لیکن اب تو وہاں جنگلی گھاس پھوس اور بے ترتیب پودے ماحول کو آسیب زدہ بنا رہے تھے۔ ہنری کی جگہ کوئی اور ہوتا تو دہشت زدہ ہو جاتا، مگر ہنری پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ بڑے اطمینان سے ایک کھلی ہوئی کھڑکی کی طرف بڑھا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے نہ صرف کھڑکی بند کی بلکہ ٹوٹے ہوئے شیشوں کی جگہ گتے بھی لگا دیے۔ وہ بہت تھک چکا تھا اور اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے اپنی بوسیدہ جیب سے شراب کی بوتل نکالی۔ بچی کچی شراب ایک ہی گھونٹ میں حلق سے نیچے انڈیل کر اس نے بڑی حسرت سے شراب کی بوتل کو دیکھا جو اس وقت جواب دے گئی تھی جب اسے سر چھپانے کے لیے ایک ٹھکانہ میسر آ گیا تھا۔ تو بوتل کے یوں دغا دینے پر اسے للی کی یاد آ گئی جس نے 6 سال قبل اس سے بے وفائی کی تھی۔ وہ مایوس اور دل برداشتہ ہو کر گر پڑا۔ چند ہی لمحوں بعد اس کے خراٹے وہاں کے آسیبی ماحول کو مزید گہرا بنا کر پیش کرنے لگا۔ شاید وہ اس کا وہم تھا یا پھر اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا یا شاید سوتے میں بھی اس کی چھٹی حس جاگ رہی تھی۔ وہ اچانک ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے بہت زیادہ پی رکھی تھی مگر اسے یقین تھا کہ وہ مدہوش نہیں ہے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی جس کی وجہ سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا، لیکن وہ گڑبڑ کیا تھی یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دفتن اسے اپنے بائیں بازو میں شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ یہ کیسی تکلیف تھی؟ یقیناً کوئی زخم رہا ہوگا۔ شراب ختم ہو چکی تھی ورنہ وہ شراب پی کر اور زخم پر شراب لگا کر تکلیف کا احساس کم کرنے کی کوشش کرتا۔
شراب سے محرومی کا احساس ہوتے ہی اس کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ اس نے چاہا کہ اپنے ہاتھ سے ہونٹوں کو رگڑ کر ہی شراب سے محرومی کے احساس کو کھرچ ڈالے، مگر وہ اپنے بائیں ہاتھ کو جنبش بھی نہ دے سکا۔ یقیناً میں نے بہت زیادہ پی لی ہے اور بہت دیر سے ایک ہی کروٹ سو رہا ہوں، اس لیے میرا ہاتھ سو گیا ہے۔ اس نے سوچتے ہوئے دائیں ہاتھ کو حرکت دی تو اس کا ہاتھ شراب کی بوتل سے جا ٹکرایا۔ بغیر کسی ارادے کے اس نے خالی بوتل اٹھائی اور پوری قوت سے دیوار پر دے ماری۔ ایک زوردار چھناکا ہوا اور چند لمحوں کے لیے عمارت پر مسلط سناٹا درہم برہم ہو گیا، اور پھر وہی خاموشی چھا گئی۔ اس نے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو ٹٹولا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دایاں ہاتھ خون سے لتھڑا گیا ہو، لیکن اسے یقین اس وقت آیا جب اس کی زبان اور ناک نے خون کے ذائقے اور بو کو محسوس کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک درد کی شدید لہر اس کے بائیں بازو میں اٹھی اور پورے بدن میں پھیل گئی۔ اسے خیال آیا کہ شاید اسے کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے۔ اس خیال نے اس کی رگ و روپے میں خوف کی لہریں پھیلا دیں۔ اس نے اپنی تمام تر قوت ارادی اور طاقت استعمال کی اور اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ فرش پر تھا۔ وہ اپنی مرضی سے نہیں لیٹا تھا بلکہ گر پڑا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا سر بھاری ہو رہا ہو، پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے چہرے پر ٹوتھ برش رگڑنے لگا ہو۔ اس نے اپنے چہرے پر رگڑے جانے والی اس چیز کو گرفت میں لینے کے لیے اپنے دائیں ہاتھ کو حرکت دینا چاہی، لیکن وہ ناکام رہا۔ اس کا دایاں ہاتھ بے حد بھاری ہو چکا تھا۔ خوف کی ایک شدید لہر نے اسے مفلوج کر دیا تھا۔ انتہائی کوشش کے باوجود وہ اپنے کسی بھی ہاتھ کو حرکت نہیں دے پا رہا تھا۔ شاید اس کے دونوں ہاتھ کسی کی مضبوط گرفت میں تھے۔ پھر اس نے سر کو جنبش دینے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی ممکن نہ ہوا۔ اسے اپنا سر بھی کسی اندیکھے وجود کی گرفت میں محسوس ہوا۔ تمام تر ذہنی صلاحیت صرف کرنے کے بعد وہ صرف اتنا ہی اندازہ کر سکا کہ اس کے ہاتھوں اور سر کو اپنی گرفت میں لینے والی شے کوئی آسیب نہیں ہے، وہ چوہے تھے۔ خوفناک اور حیران کن بات یہ تھی کہ وہ عام چوہوں سے زیادہ بڑے تھے۔ ان میں کچھ تو بلی جیسی جسامت کے مالک تھے، اور اگر ہنری کی آنکھیں اندھیرے میں دھوکہ نہیں کھا رہی تھیں تو وہ چوہے چھوٹی نسل کے کتوں کے برابر بھی تھے۔ وہ مسلسل اس کے جسم کو نوچ رہے تھے۔ ہنری اپنے پیروں کو حرکت دے سکتا تھا، مگر اس سے کچھ حاصل نہ ہوتا۔ تمام چوہے اس کے پیروں کی پہنچ سے باہر تھے۔ اپنے تیز دانتوں کی مدد سے وہ اس کے ہاتھوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ ہنری نے کوشش کی کہ کسی طرح لات مار کر ان چوہوں کو بھگا دے۔ اس نے اپنے دائیں پیر کو اس ارادے سے حرکت دینے کی کوشش کی تو اسے بڑی اذیت ناک تکلیف سے گزرنا پڑا۔ چوہے اس کے پیروں پر بھی حملہ آور ہو گئے تھے۔ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، ورنہ اتنی تکلیف کے بعد تو میرے منہ سے چیخ ضرور نکلنی چاہیے تھی۔ اس نے خود کو فریب دینا چاہا، لیکن یہ فریب بھی لمحاتی ثابت ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس کے جسم کے مفلوج حصوں میں جیسے جان سی پڑ گئی۔ وہ چاروں ہاتھ پاؤں سے چوہوں کو اپنے جسم سے دور رکھنے لگا، لیکن یہ ہجانی جدوجہد زیادہ سود مند نہ ہو سکی۔ چوہے اب پہلے سے بھی زیادہ شد و مت سے اس پر حملے کرنے لگے تھے۔ ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ ہنری نے کئی چوہوں کی گردنیں پوری طاقت سے دبائیں اور انہیں دیوار پر دے مارا، لیکن اسے یہ دیکھنے کی مہلت نہیں مل سکی کہ اس کے سلوک کا چوہوں پر کیا اثر ہوا۔ چوہوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی تھی کہ دو چار چوہوں کی کمی سے ان پر کوئی خاص اثر بھی نہیں پڑ سکتا تھا۔ گرم گرم خون اس کے پورے بدن سے بہہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں دوبارہ بھاری ہونے لگے تھے، لیکن زندہ رہنے کی خواہش بڑی شدت سے ابھری اور وہ دیوانہ وار جدوجہد کرتا ہوا ایک بار پھر کھڑا ہوا۔ اگر اندھیرا نہ ہوتا تو شاید وہ وہاں سے بچ کے نکل گیا ہوتا، لیکن تاریکی کی وجہ سے وہ باہر نکلنے کا راستہ تلاش نہ کر سکا اور چوہے اسے ایک بار پھر گرانے میں کامیاب ہو گئے۔ گرنے کے ساتھ ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ناک میں بیک وقت سینکڑوں سوئیاں داخل کر دی گئی ہوں۔ ابھی وہ اپنی ناک تک ہاتھ لے جانے بھی نہیں پایا تھا کہ کسی چوہے نے اس کی آنکھ میں اپنے نوکیلے دانت کاٹ دیے۔ پھر شاید اس کی آنکھ سے خون جاری ہو گیا تھا، جسے کئی چوہوں نے مشترکہ طور پر سپڑ سپڑ کر کے پینا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ذہن میں تاریک ہونے سے قبل جو تصویر اسے دکھائی دی وہ بے حد خوفناک تھی۔ چوہے اس کی آنکھ کھا رہے تھے، اس کا خون پی رہے تھے، اس کے جسم سے گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ پھر اس کا ذہن تاریک ہو گیا۔ بے وفا للی کا حلیہ جو اس کے ذہن سے کسی آسیب کی طرح چمٹ کر رہ گیا تھا، اب غائب ہو چکا تھا۔ اس رات کے بعد کسی تکلیف دہ یاد نے ہنری کو پریشان نہیں کیا۔ چوہے ہنری کے مردہ جسم کو مکمل طور پر ڈھک چکے تھے۔ ہنری کا گوشت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں ان چوہوں کے پیٹ میں منتقل ہو رہا تھا، لیکن چوہے اب بھی بھوکے تھے، بلکہ اب تو ان کی بھوک ایک نئے گوشت کا مزہ چکھ چکی تھی اور اب وہ مزید خوراک کے لیے شور مچا رہے تھے، ویسی ہی لذیذ خوراک کے لیے جو انہوں نے ابھی ابھی چٹ کی تھی۔ اتنا مزیدار گوشت انہیں پہلی بار میسر آیا تھا۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔